وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے 19۔ لقد کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لام تاکید اور قد حرف تحقیق۔ آتینا حمزہ تایا مادہ ہے باب افعال سے، آتا یوتی ایتان اس کے معنی ہیں دینا، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، جس کو دیا اور جو دیا۔ لقمانہ مفعول اول ہے، لقمان یہ غیر عربی لفظ ہے۔ الحکمہ ہا کاف اور میم، حکم یحکم کے معنی ہیں فیصلہ کرنا، حکم دینا۔ حکمتن اسم ہے اور اس کے معنی ہیں فیصلہ کرنے کی قوت یا دانائی، اس معنی میں آتے ہیں۔ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت یعنی دانائی، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ انشکر للہ، ان کہہ کے معنی میں آتا ہے، اور بتایا ان مفسرہ ہے، یعنی اس کے معنی ہیں یہ کہ اشکر شکر یشکر، شین کافرا مادہ باب نصرہ سے شکر کرنا۔ اشکر افعل کے وزن پر فعل امر ہے، اور جس کا شکر ادا کیا جائے اس کے ساتھ لام زیر لی لگتی ہے۔ بعض اوقات ڈائریکٹ مفعول بھی آتا ہے، لیکن اس کا جو قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہے وہ لام زیر لی کی پریپوزیشن کے ساتھ ہے۔ اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تو شکر کر اللہ کا۔ وَمَن یشکر، من موصولہ ہے، شرط کے معنی دے رہا ہے۔ یشکر اسی مادے سے شین کافرا مادہ باب نصرہ، یشکرو تھا اصل میں، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یفعلو کا وزن، لیکن مجزوم ہوا ہے شرط کی وجہ سے۔ فَإِنَّمَا، فا جو ہے وہ جواب کا ہے، انما کلمہ حصر ہے، بات تو صرف یہ ہے، بات تو کچھ نہیں سوائے اس کے۔ یشکرو پھر آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے، یفعلو کا وزن ہے، لنفسہ، نفسن نون فاسین مادہ ہے، نفسن کہتے ہیں ذات کو، جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ومن کفرا، پھر من شرط آ گیا، کفرا کاف فارا مادہ ہے، کفرا یکفرو باب نصرہ سے آتا ہے، انکار کرنا، ناشکری کرنا۔ کفر یکفر کفرانن، اگر کفران مصدر آئے تو اس کے معنی ہے ناشکری کرنا۔ کفر یکفر کفرن تو اس کا مطلب ہے کفر کرنا۔ تو کفرا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعلا کا وزن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں فا پھر جواب کا آیا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ اس کا اسم ہے، غنیٌ، غین نون یا، اور کچھ جگہ پر غین نون واو مادہ بتایا گیا ہے۔ باب سمیہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے بے نیاز ہونا، اس کا مطلب ہے امیر ہونا۔ غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، بے پرواہ کو، اور امیر کو۔ حمید حامین دال، حمیدہ یحمد باب سمیہ سے آتا ہے، فعیل کا وزن ہے، اس کے دو معنی ہے، فعیل بمعنی فاعل،
فعیل میں کیا ہے؟ دوام کا مفہوم ہے، صفت مشبہ ہے فعیل، بہت حمد کرنے والا، دیر تک حمد کرنے والا، ہمیشہ حمد کرنے والا، اس کا مفہوم آتا ہے۔ لیکن یہاں حمید بمعنی محمود ہے، جس کی حمد کی جائے، جس کی حمد ہی حمد چل رہی ہے، دوام ہے حمید۔ وَمَن یشکر، اور جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی جان کو، اپنی ہی جان کے لیے۔ وَمَن کفر، اور جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو پس بے شک اللہ بے نیاز ہے، حمد کے حوالے سے بے احتیاج ہے، وہ از خود محمود ہے، حمد کیا گیا ہے، اس کی حمد ہر وقت جاری و ساری ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ماضی کے ساتھ آتا ہے، کسی گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ کیا جائے تو از استعمال ہوتا ہے۔ اذا جو ہے وہ غیر محدود وقت کے تصور کے لیے ہوتا ہے، ماضی سے معنی کو نکال دیتا ہے، مستقبل کی طرف لے جاتا ہے، انفائنائٹ ٹائم کی طرف لے جاتا ہے۔ قال آپ پڑھ چکے ہیں، قاف واو لام مادہ ہے، لقمان لابنہ، ابن بیٹے کو کہا جاتا ہے، ابن کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، لابنہ نہیں ہے، لابنہ ہے۔ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ اس سے پہلے اگر کوئی حرف متحرک آ جائے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا۔ تو لابنہ، اور جس کو کہا جائے اس کے ساتھ پریپوزیشن لگتی ہے لام زیر لی کی۔ تو کہا لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے کو، وہوا، یہاں واو ہم نے بتایا حالیہ ہے، ہوا یہ ضمیر جا رہی ہے، یہ حال ہے لقمان کا۔ یعظہ، یعظ، واو عین اور ضا، وعظ یعظ، باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہے وعظ کرنا، نصیحت کرنا۔ یا بنیہ، بنیٌ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ با نون یا مادہ بھی ہے اور با نون واو مادہ بھی ہے، فعیل کا وزن ہے، بنیون، اور میرا بیٹا ہو، میرا چھوٹا بیٹا، میرے پیارے بیٹے کے لیے آتا ہے بنیہ۔ لا تشرک، شین را اور کاف مادہ ہے، شرکا یا شریک، حصے دار بنانا، شریک ہونا۔ لیکن اشرک یشرکو باب افعال سے آتا ہے تو بھی اس کے معنی ہے شریک بنانا، حصے دار بنانا۔ جس کو حصے دار بنایا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، لیکن جس کے ساتھ حصے دار بنایا جاتا ہے اس کو لگتا ہے با۔ لا تشرک میں مفعول مذکور نہیں ہے، لا تشرک شیئا۔ اب دیکھیے یہاں پر بڑا ہی وہ ایک پرایا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے لا تشرک نفسا باللہ، لا تشرک نفسکا، سب سے بڑا معبود نفس ہوتا ہے جس کی ہم بات مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، تو سب سے بڑا جو مفعول ہے شرک کا وہ نفس ہوتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہاں پر مفعول نہیں ہے، جس کے ساتھ شرک کیا گیا ہے وہ آ گیا ہے باللہ۔ تو لا تشرک جو ہے وہ فعل نہیں ہے، تو شرک نہ کر باللہ، اللہ کے ساتھ۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان حرف مشبہ بالفعل، شرکا پڑھ چکے ہیں، شریک کرنا، شرکن شریک کرنے کو کہتے ہیں۔ لظلم عظیم، لام تاکید بھی ہے، لام مزاحلہ کا بھی کہا جاتا ہے، اس کو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الشرک لظلم عظیم، ظلم ضا لام اور میم، باب ضربہ سے اس کے معنی ہیں، ایک معنی ہے ظلم کرنا اور ایک معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا، کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا۔ wrongly placing anything، wrongly، دیکھیے ڈسپلیسمنٹ میں انٹینشن نہیں ہوتی، wrongly پلیسمنٹ میں کیا ہے کہ جانتے ہوئے رکھا ہے،
تو ظلم کو کہا جاتا ہے، ناانصافی کو کہا جاتا ہے۔ عظیم، عین ضا اور میم، باب کروما سے آتا ہے، عظوم یعظم بڑا ہونا، عظیم بہت بڑا، شاندار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک، تو شرک نہ کر، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، ہے ہی بہت بڑا ظلم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَصَّيْنَا، واو صاد یا، یہ آپ سورۃ العصر میں پڑھ چکے ہیں، تواصوا، ٹھیک ہے۔ وصا یسی کے معنی ہوتے ہیں ملانا۔ باب افعال اور باب تفعیل میں جب یہ آتا ہے اوصا یوسی یا وصا یوسی، اس کا مطلب ہے وصیت کرنا، اہم حکم دینا۔ وصیت کرنا، اہم حکم۔ اہم حکم جو وصیت، جو ہم نے ایک کہتے ہیں نا کہ اپنا ول جس کو لکھا جائے، تو انسان کی زندگی میں سب سے اہم حکم کیا ہو سکتا ہے بڑھتے ہوئے؟ جو ساری زندگی کا نچوڑ، چاہے وہ اعمال کے حوالے سے ہو، علم کے حوالے سے ہو، مال کے حوالے سے ہو، اس کے بارے میں جو بات کرتا ہے وہ اہم حکم ہے کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو۔ تو ہم نے اس کو صرف وہ کر لیا ہے وصائی وصی، حالانکہ قرآن مجید میں یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تو اللہ یہ اہم بات ہے۔ الانسان، انسان ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، بوالدیہ، یہ والدیہ اصل میں ہے والدینی، والد والدینی مضاف بنا ہے تو اس کا نون اعرابی گر گیا ہے، اصل میں تھا والدینہ، لیکن قاعدے کے تحت ہو گیا والدیہ۔ اچھا، والدانی، والدینی، والدینی، اس کا واحد ہے والدن۔ ولد یلد، باب ضربہ سے آتا ہے، واو لام اور دال مادہ ہے، اس کا مطلب ہے جننا، ٹو گیو برتھ۔ اور والدین جو آتا ہے یہ ماں اور باپ کے لیے آتا ہے، حالانکہ یہ مذکر ہے والدان، اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے والدتن، لیکن والدتان کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میاں بیوی، یعنی کہ ماں اور باپ نہیں ہوگا، بلکہ دو مائیں ہو سکتا ہے، لیکن والدانی کا مطلب کیا ہے؟ ماں اور باپ۔ تو والدی جر میں ہے بوجہ با۔ حملتہ، حمل یحمل، بوجھ اٹھانا، حمل یحمل بوجھ اٹھانا، اور زیادہ تر یہ پریگننسی کے حوالے سے بھی آتا ہے، اور باب تفعیل سے ہے بوجھ ڈالنا، ربنا ولا تحملنا۔ اس کے ساتھ اگر آ جائے پریپوزیشن حمل علی، تو اس کا مطلب بھی ہے دوسرے پر بوجھ لادنا۔ حملتہ، فعلتہ کا وزن ہے، فعلت واحد مؤنث غائب، اور یہ لوٹ رہا ہے والدہ کی طرف، جو کہ آگے اس کے بعد اس میں جو ہے اس کا فاعل آگے آئے گا، حملتہ امہ، امن والدہ کو کہتے ہیں۔ وہنن علی وہنن، وہنن واو ہا اور نون مادہ ہے، باب ضربہ سے اس کے معنی ہیں کمزور کرنا، وہنا یہینو کمزور کرنا، اور باب کروما سے آئے وہونا، کروما یکروم، وہونا یو ہنو، اس سے بنتا ہے کمزور ہونا۔ حملت کے اندر جو ہیا ہے جو فاعل ہے، حملت ہو، یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ تو انسان کی طرف جائے، لیکن حملت کے اندر جو پوشیدہ فاعل ہے ہیا، وہ اس کا فاعل ظاہر ہو رہا ہے ام۔ وہنن واو ہانون بتا دیا آپ کو، باب ضربہ سے کمزور کرنا، باب کروما سے کمزور ہونا۔ وہنن جو ہے یہ مصدر ہے، وہنن، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مصدر جو ہے بعض اوقات اسم الفاعل یا اسم المفعول کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عدل، عدل بمعنی عادل بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے العدل،
العدل کے مطلب یہ نہیں کہ عدل ہے، انصاف کرنے والا. واہنن تو یہاں پر بمعنی اسم الفاعل ہوا ہے، تبھی وہ اس کا حال بنائے. ذوالحال کیا ہے اس کا؟ علا وہنن، یہ اسی کے ساتھ ہم نے بتایا تھا متعلق ہے. وہ کمزوری، وہنن کہتے ہیں کمزوری کو. قرآن میں آئے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر. وفصالہ، فصل یفصل، جدا کرنا، یہ اس کا مصدر ہے فصال. باب ضربہ سے فصال ایک مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے چھڑانا، بلکہ دور کرنا. جو اسپیسیفک معنی ہے دودھ چھڑانے کے وہ فا، طا اور میم مادے میں آتے ہیں. فاطمہ دودھ چھڑانے والی، لیکن فصلہ کے معنی ہے جدا کر دینا. فصل الرضاعۃ، رضاعت سے الگ کر دیا. وفصالہ فی عامین، عام مادہ ہے اس کا عین، واو اور میم. دیکھیے عامن کہتے ہیں سال کو، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مترادف اس کا، سنتن، سال. سن جس کو ہم کہتے ہیں سن فلاں، سنتن. تو سنتن اور عامن میں فرق یہ ہے کہ سنتن ہے کیلنڈر ایئر، اور عامن کہیں سے بھی شروع ہونے والا ایک سال. حولین بھی آیا ہے، بالکل وہ بھی سال کے لیے آیا ہے. عامن اور حولن یہ پورا ایک وہ سال جو کسی بھی تاریخ سے شروع ہو اور اگلے سال اس تاریخ تک آئے. عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے کہیں گے 365 ڈیز، دوسرے کے لحاظ سے کہیں گے 355 آلموسٹ ڈیز. عامین عامن کی تثنیہ ہے، اور عامن عامانی 2 سال، اور عامینی جر ہے فی کی وجہ سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. یہاں وصینا میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر التعظیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، کس حال میں؟ کمزوری پر کمزوری کے حال میں. وفصالہ، اور چھڑانا ہے اس کو، فی عامین، 2 سالوں میں. جدا کرنا ہے اس کا، اور جدا کرنا ہے اس کا. اصل مطلب تو یہ ہے، فصال مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے. اس کا چھڑانا، اس کا جدا کرنا. اب یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دودھ کا چھڑانا. فی عامین، 2 سالوں میں. انشکر لی ولی والدیک، ان ناصبہ ہے، اشکر شکر یشکر، شکر کرنا، اس سے فعل امر ہے. اشکر افعل کا وزن ہے، تو شکر کر. لی جس کا شکر ادا کیا جائے اس کا لگتا ہے لام کی پریپوزیشن. لی ولی والدیک، میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، مصیر صاد یا اور را مادہ ہے اس کا. باب ضربہ سے اس کا مطلب ہے سارا یسیرو کے معنی ہے ہو جانا. اچھا اب دیکھیے یہ جو، اسی لیے سارا جو ہے یہ بھی افعال ناقصہ میں سے آتا ہے. افعال ناقصہ کیا ہے؟ کانا، لیسا، یہ 2 آپ پڑھ چکے ہیں. اسی میں ہے سارا. سارا زید عالمن، زید عالم ہو گیا. کانا زید عالمن، زید عالم تھا. سارا کے معنی ہے ہو جانا، ٹو بیکم. مصیر اس سے اسم الظرف ہے، ہونے کی جگہ. اصل مطلب اس کا ہونے کی جگہ ہے، جس کو آپ انجام کہتے ہیں. انشکر لی، کہ تو شکر کر میرا، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا. الی المصیر، میری ہی طرف انجام ہے، ہونے کی جگہ ہے. کچھ لوگ ٹھکانے بھی کہہ لیتے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ، ان حرف شرط ہے، جازمہ ہے. جاہدا کا جیم ہا اور دال. جاہد یجہد با فتح سے آتا ہے کوشش کرنا. جاہد یجاہد
ایک دوسرے کے مقابلے پہ کوشش کرنا، زور لگانا، باب مفاعلہ سے، یہاں باب مفاعلہ سے آیا ہے ان جاہداک علی ان تشرک، شرک کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ما لیس لک بہ علم، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیسا فعل ناقص ہے، لک بہ علم، علم آپ جانتے ہیں علم کے بارے میں، فلا تطعہما، تطع طا واو اور عین، باب افعال سے اطاع یطیع، اس کا مطلب ہے بات ماننا، اطاعت اسی سے نکلا ہے، فرما برداری کرنا۔ لا تطع، لا تفعل اس کا وزن ہے، فعل نہیں ہے، طا واو اور عین، لا تطوع تھا، پھر ہو گیا لا تطع، یہ آپ پڑھ چکے ہیں اجوف میں۔ ہما اس کا مفعول ہے، وصاحبہما، صاحب یصاحب، صاد حا اور با، صاحب یصاحب کے معنی ہیں رہنا، ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ، باب مفاعلہ میں باہم رہنا، فی الدنیا، دنیا کو آپ جانتے ہیں، معروفاً، معروف عین را اور فا مادہ ہے، عرف یعرف، باب ضربہ سے جاننا، پہچاننا، معروف مفعول کا وزن ہے، معروف، جانی پہچانی چیز، اور جانی پہچانی چیز ہمارے زمانے میں تو جانی پہچانی چیزیں بری زیادہ ہوتی ہیں ہے، لیکن اس دور میں اچھے وقتوں میں اچھی چیز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھلی اچھی بات کو کہا جاتا ہے، معروف بات ہے، تو بھلے انداز میں یہاں پہ آیا ہے، فی الدنیا معروفاً۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تیرے ساتھ کہ تو شریک کرے میرے ساتھ اس کو جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کی بات مت مان، ان کی فرما برداری مت کر، وصاحبہما، اور تو رہ ان دونوں کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، معروفاً، اچھے طریقے سے، اچھے طریقے پر، واتبع سبیل من اناب الی، اتبع اس کا مادہ ہے تا با اور عین، اور یہ باب افتعال سے آیا ہے، اور ہم مضاعف میں پڑھ چکے ہیں، اگر مادے کا فلاں 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 کلمہ جو ہے وہ فا باب افتعال سے آئے تو اس کی فا جو ہے وہ تا میں بدل جاتی ہے، تو اتبع افتعال کا وزن ہے، اتبع افتعل، اس کا مطلب ہے اتبع یتبع کا مطلب ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، سبیل، سبیل ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، من انابا، یہاں انابا آیا ہے، اس کا مادہ ہے نون واو اور با، یہاں باب افعال سے آیا ہے انابا ینیب انابتن، کسی طرف کو جھکنا، کسی کی طرف جھکنا، اور جس کی طرف جھکا جائے اس کے ساتھ لگتا ہے الہ، من انابا الیہ، انابا افعل کا وزن ہے، انوبا، اس سے بنا انابا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، جو جھکا میری طرف، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور تو پیروی کر، تو پیچھے پیچھے چل اس کے رستے کی جو جھکا میری طرف، ثم الیہ مرجعکم، مرجع را جیم اور عین، رجع یرجع، باب ضربہ اس کا مطلب ہے لوٹنا، اور اسی کا مطلب لوٹانا بھی ہوتا ہے، لوٹنا اور لوٹانا، مرجع اسم الظرف بھی ہے، لوٹنے کی جگہ، بلکہ زیادہ اس کا استعمال اسم الظرف کا ہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مصدر میمی ہے، وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، مرجع اسم الظرف، لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کا وقت، مرجعکم تمہارے لوٹنے کی جگہ، فَأُنَبِّئُكُمْ، نون با اور حمزہ مادہ ہے، نبأ ینبئ، باب افعال اور تفعیل میں اس کے معنی ہے خبر دینا، نبأ ینبئ، اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے با، انبئ افعل کا وزن ہے، باب تفعیل سے، واحد متکلم، کم اس کے آگے مفعول ہے،
بما کنتم تعملون، تعملون عمل یعمل اور عامل یعمل دونوں سے آتا ہے، ضربہ سے بھی سمع سے بھی، عمل کرنا۔ فعل اس کے معنی بھی ہیں اس نے کیا، عمل اس کے معنی بھی اس نے کیا۔ فرق کیا ہے؟ عمل میں انٹینشن شامل ہوتی ہے، ارادہ شامل ہوتا ہے، فعل غیر ارادی بھی ہو سکتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے۔ فانبئکم، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا، خبر دوں گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے اس کی۔ یا بنی انہا ان تکو، یہ تکو کے بارے میں بتایا تھا، اس کا تکو اصل میں ہے تکونو، کاف واو نون مادہ ہے، تکونو کو مجزوم کریں گے تو تکن ہو جائے گا، لیکن کانا یکونو کے بارے میں نے بتایا تھا کہ خاص اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بعض اوقات ضرورت پڑنے پر عبارت کے وزن اور ردم کی خاطر اس کا نون گرا دیا جاتا ہے، تو تکن سے تکو ہو گیا۔ مثقال، سا قاف اور لام، باب کرما سے اس کے معنی ہیں وزنی ہونا، بوجھل ہونا، جبکہ باب سمیہ سے اس کے معنی ہیں وزن کرنا، لیکن ترازو میں نہیں، ہاتھ میں کسی چیز کو ہم پکڑ کے اس کا وزن ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ باب سمیہ سے ہے کہ وزن کرنا، کسی کو چیز کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کا وزن کرنا، اور باب کرما سے اس کے معنی ہے بوجھل ہونا۔ مثقال جو ہے وہ مفعال کا وزن ہے، وزن کے لیے آتا، ویٹ۔ حبتن، حبن کہتے ہیں دانے کو۔ یہ جو تا ہے، آپ ذہن رکھیں، نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے تائے وحدت۔ تائے وحدت کا مطلب ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک دانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح شجراتن، مؤنث ہوتا ہے درخت کوئی، ایک درخت۔ اسی طرح صخرتن، چٹان، صخرن چٹان کو کہتے ہیں، صخرتن ایک چٹان۔ تو یہ تا جو ہے گول تا لگائی جاتی ہے، تائے وحدت۔ تو حبتن میں گول تا ایسی لگی کہ ہم تائے وحدت ہے۔ مثقال حبتن، ایک دانے کے مثل وزن، ایک دانے کا وزن، یہ بڑا آسان ہو گیا ہے۔ مثقال حبتن، ایک دانے کا وزن۔ اچھا، آگے بتا دیا خردلن، خا اس کا مادہ ہے، خا را دال اور لام، یہ رباعی ہے، اس کا یہ 6 حرفی نہیں ہے، یہ 4 حرفی مادہ ہے، ثلاثی نہیں ہے، یہ رباعی ہے۔ خردلن کہتے ہیں سرسوں کے دانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر استعمال ہوتا ہے رائی کے دانے کے لیے۔ اب مثقال حبۃ من خردل کے جو معنی ہیں، رائی کے دانے کے وزن کے برابر، رائی کے دانے کے وزن کے برابر۔ یہ من خردل جو ہے، من جو ہے، یہ من جو ہے اس کا معنی جو ہے اردو میں کوئی نہیں ہوتا، رائی سے دانے کے وزن کے برابر اردو میں معنی بنتا نہیں، تو رائی کے دانے کے ہم وزن۔ فتکن، یہ تکن جو ہے وہ تکونو سے تکن ہو گیا۔ فی صخرتن، صخرتن، صاد خا اور را، باب ضربہ سے اس کے معنی ہے سخت ہونا، اور صخرن کہتے ہیں چٹان کو، اور صخرتن تائے وحدت۔ او فی السماوات، سماوات جو ہے وہ سماعن، اس کا واحد ہے آسمان، اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے سماوات، سماواتن، سماواتن، سماواتن۔ او فی السماوات او فی الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ یأتی بہ اللہ، یأتی، حمزہ تا اور یا، باب ضربہ۔ عطا یأتی کے معنی ہے آنا، لیکن اگر با کی پریپوزیشن لگ جائے گی عطا بھی تو اس کے معنی ہے لانا۔ یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اصل میں یہ معنی جو اس کا ہم مستقبل میں کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہے۔ یا بنیہ، اے بیٹے، انہا، بے شک وہ،
ان تک مثقال حبۃ، اگر ہو رائی کے دانے کے وزن کے برابر، فتکن، اور وہ ہو، فی صخرۃ، کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، لطیف لام طا اور فا مادہ ہے، باب نصرت اس کے معنی ہوتے ہیں بہت باریک ہونا۔ لطیفن جو ہے بہت باریک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفت مشبہ ہے، بہت باریک چیز، لیکن اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو بہت باریک بین۔ اب اپنا آگے اس کا صفت آگے خبیر، دوسری خبر جو ہے لطیفن خبیرن، خا با اور را فعیل کا وزن ہے، بہت جاننے والا، بے شک اللہ بہت باریک بین، بہت خبر والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اقم قاف واو اور میم، قام یقوم کے معنی ہے کھڑا ہونا، اور اقام یقیم کے معنی ہے کھڑا کرنا، قائم کرنا۔ تو اقم جو ہے وہ باب افعال سے فعل امر ہے، افعل، اقوم اس سے بنا اقم، تو قائم کر، الصلاۃ نماز، وامر امر یامر آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، حکم دینا، فعل امر ہے، باب نصرت افعل کا وزن ہے۔ امر یامر کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر اس کے فعل امر سے پہلے اگر حرف عطف وغیرہ نہ ہو تو وہ امرا مر پڑا جاتا ہے۔ اخذا، اکلا اور امرا کے بارے میں بتایا تھا، لیکن امرا کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس سے پہلے اگر حرف علت اپنا کوئی حرف متحرک آ جائے تو یہ حمزہ واپس لے آتا ہے۔ تو وامر، وامر بالمعروف، معروف جانی پہچانی چیزوں کا آیا تھا۔ ونہا، یہ ونہا اس کا مادہ ہے نون ہا اور یا، با فتح سے آتا ہے نہا ینہا، اس کے معنی ہے روکنا۔ افتح، افعل کا وزن ہے انہا، نون ہا اور یا، انہا اصل میں تھا، لیکن ابواب ثلاثی مجرد میں فعل امر کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف متحرک آ جائے تو وہ حمزہ لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں نہیں آتا۔ ونہا، اور یا گر گیا ناقص ہونے کی وجہ سے، نہا ینہا، یا گرا ہے ناقص میں، جب ناقص کو مجزوم کرتے ہیں تو اس کا جو آخری حرف علت ہوتا ہے لام کلمے پہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ جس کو حکم دیا جائے امرا کے ساتھ لگتا ہے با، اور نہا کے ساتھ لگتا ہے عن، جس سے روکا جائے۔ المنکر، نون کاف اور را مادہ ہے، باب افعال سے یہاں پہ آیا ہے۔ انکر ینکر انکارن، انکار کرنا، اس سے اسم الفاعل بنتا ہے منکرن، انکار کرنے والا۔ منکر، جس کا انکار کیا گیا ہو، ناپسندیدہ بات کے لیے انکار کی گئی بات، بندہ جس بات کا انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناپسندیدہ بات کے لیے آتا ہے منکر۔ وصبر، صبر یصبر آپ پڑھ چکے ہیں۔ علی ما اصابک، اصابک صاد واو اور با، باب افعال سے آیا ہے۔ اصاب یصیب اصابتاً، اس کے معنی ہے ٹھیک نشانے پر لگنا، اس سے اسم الفاعل ہے مصیبن، اور اس سے بنا مصیبتن، ٹھیک نشانے پر لگنے والی۔ ان ذالک من عزم الامور، عزم، عزم یعزم، اس کا مطلب ہے پختہ ارادہ کرنا۔ عزم پختہ ارادے کو بھی کہتے ہیں، اور کاموں کی ہمت، کسی کام کی ہمت ہو اس کو بھی عزم کہا جاتا ہے۔ عزم الامور، امور امرن کی جمع ہے، امرن کہتے ہیں معاملے کو، کام کو۔ عزم الامور کاموں کا پختہ ارادہ، کاموں کی ہمت۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے تو نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور تو حکم دے معروف کا، ونہ عن المنکر، اور تو روک منکر سے، برائی سے، وصبر، اور تو صبر کر، علی ما اصابک، اس پر جو تجھے آ لگے، جو تجھے پہنچے، آ پہنچے۔ ان ذالک، بے شک وہ، من عزم الامور پختہ ارادوں، کاموں کے پختہ ارادوں میں سے ہے، بے شک وہ پختہ ارادوں میں سے ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، لا تصعر،
صاد عین اور را. باب تفعیل سے یہاں پہ آیا ہے باب تفعیل سے. سعر یسعر، یسعر سے تسعر اور فعل نہیں بنا لا تسعر. اس کا مطلب ہے تکبر کی وجہ سے چہرے کو بگاڑنا، چہرے سے تکبر کو ظاہر کرنا. تو چہرے کا کوئی بھی خد و خال میں تبدیل ہے نا بوجہ تکبر. ٹھیک ہے. خدن رخسار کو کہتے ہیں، خدہ کا تیرا رخسار، چیک. للناسی لوگوں کے لیے. ولا تمشی، لا تمشی فعل نہیں ہے، میم شین یا مادہ ہے، باب ضرب سے آتا ہے. مشا یمشی، میم شین یا. باب ضرب سے اس کے معنی ہے پیدل چلنا، ٹو واک. انسان کا بڑی مزیدار بات ہے، انسان کا پیدل چلنے کا انداز جس کو ہم چال کہتے ہیں وہ اس کے ذہن کے حوالے سے ویری کرتی ہے، اس کی سوچ کے حوالے سے ویری کرتی ہے انسان کی چال، جس کو ہم چال چلن کہتے ہیں. جس طرح فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، اسی طرح دا اسٹائل یو واک از آلسو دا انڈیکس آف یور مائنڈ. تو لا تمشی تو مت چل. مرحن، میم را اور ہا مادہ ہے، با فتح سے اس کے معنی ہے اترانا، خوشی کا اظہار کرنا. حالانکہ خوشی کے اظہار کے ساتھ چلنا جو ہے وہ کوئی بہت نیگیٹو چیز نہیں ہے، لیکن اس کو جوڑا گیا ہے تسعر خدک للناس. جب اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو مفہوم یہ نکل سکتا ہے کہ آپ کے اندر پھر وہی برتری کا احساس کے ساتھ آپ چل بھی رہے ہیں. نہ صرف آپ کا فیس اس کو جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس تکبر کو، بلکہ وہ چال میں بھی آ گیا ہوا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. ہاں، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. مختال، یحبو آپ پڑھ چکے ہیں، ہا بابا باب نصرہ سے. احبہ یحبو یہاں باب افعال سے آیا ہے، پسند کرنا. مختال خا یا اور لام مادہ ہے، اس کا مطلب ہے خیال کرنا، دماغ میں کوئی چیز لانا، کوئی دماغ میں کوئی آپ ایشو لے کے آ رہے ہیں، کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں. یہاں پر آیا ہے مختال باب افتعال سے، مفتعل کے وزن پہ ہے مختجل اور اس سے بن گیا مختال. باب افتعال سے اسم الفاعل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے بارے میں کسی خیال میں مبتلا ہونا، تکبر، خوش فہمی. کہتے ہیں نا وہ بڑا بنا پھرتا ہے، وہ فلاں بنا پھرنا، وہ دماغ میں کوئی ایسا خیال تکبر والا لانا، مختال. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، تکبر کرنے والے کے لیے مختال استعمال ہوا ہے. فخور، فا خا اور را مادہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، فعول کا وزن ہے، بہت فخر کرنے والے کے لیے آتا ہے. ولا تسعر خدک للناس، اور تو نہ ٹیڑھا کر بنا اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تو نہ چل زمین میں اتراتے ہوئے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل مختال فخور، ہر تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والوں کو. وقصد فی مشیک، اقصد قاف صاد اور دال. قصد یقصد کے معنی ہے ارادہ کرنا، اور اس کے معنی درمیانی چال چلنا کے بھی ہیں. یہاں افعل کا وزن ہے، فعل امر ہے. اقصد، تو درمیانی چال چل، یعنی کہ اسی سے لفظ بنا ہے اقتصاد، اقتصد میانہ روی اختیار کرنا. وقصد فی مشیک، فی مشیک وہی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نارمل واک کیا کرو، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے چلا کرو. وغضض، غین ضا اور ضا، غض یا غض باب نصرہ سے آتا ہے، نیچا کرنا، پست کرنا. وغضض، تو پست کر، افعل کا وزن ہے. مشین، مشین کہتے ہیں چال کو، مشی کا تیری چال.
صوتن آواز کے لیے آتا ہے، ان انکر الاصواتی، انکرا وہی منکر سے نکلا ہے، انکر افعل التفضیل ہے، انکرو زیادہ ناپسندیدہ، انکر الاصوات تفضیل الکل سب سے بری آواز، آوازوں کا سب سے برا، تو سب سے بری آواز۔ لصوت الحمیر، حمیر حا میم را، اس کی یہ گدھے کے لیے بھی آتا ہے، زیبرے کے لیے بھی آتا ہے، اور حمیرن کی دو جمع، اپنا حمارن اس کا واحد ہے، حمارن اس کا واحد، اس کی جمع دو استعمال ہوتی ہے، حمیرن اور حمرن۔ وقصد فی مشیک، اور تو درمیانہ رہ اپنی چال میں، وغضض من صوتک، اور تو نیچا کر، یا تو نیچا کر ہاں اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات، بے شک سب سے بری آواز، لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے۔ نہیں جناب، یہاں ہمارا یہ ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔